السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایک بوڑھے اور کمزور باپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور اگر ان میں سے تمہارے پاس ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے عزت والی بات کرو۔ کسی دوسرے کے والدین کو بھی برا بھلا کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ سب کے والدین محترم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے۔ عرض کیا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ والدین کی اطاعت اور فرما برداری، والدین کے ادب اور احترام کے ساتھ ان کی بات بھی ماننی چاہیے۔ صرف یہی کافی نہیں کہ ان کو اچھے القابات دینا اور ان کے سامنے ایسے وعدے کرنا کہ آپ ہمیں بہت عزیز ہیں یا ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، اور جب کوئی وہ کام کہیں تو ٹال مٹول کر دینا اور جھوٹے وعدے کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، باپ کی اطاعت کر کے چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر یا نافرمانی کر کے اسے برباد کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے، تکیہ چھوڑ دیا اور فرمانے لگے، سنو، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے، یہاں تک ہم نے کہا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے ان میں سے جو چاہتا ہے، مگر والدین کی نافرمانی بس تحقیق اللہ جلد ہی سزا دیتا ہے۔ یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ملے گی، لیکن ماں باپ کو ستانا ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضامندی والدہ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدہ کی ناراضگی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں داخل ہو سکتا جنت میں احسان جتلانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا اور شراب پینے والا۔ حضرت مسیب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی والدہ ان کے قبولی اسلام پر ناراض ہو گئیں۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کہا، میں اس وقت تک آرام نہیں کروں گی جب تک کہ تم کفر کی طرف واپس نہیں پلٹتے۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی، اگر تیرے ماں باپ تجھے میرے ساتھ شرک کرنے کو کہیں تو ہرگز ان کی بات نہ ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہنا۔ والدین کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، ہم کیا خرچ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، مال میں جو کچھ تم خرچ کرو گے والدین کے لیے ہے۔ یعنی آدمی کے مال پر پہلا حق والدین کا ہوتا ہے۔ کوئی صدقہ خیرات اس وقت تک مقام کو نہیں پہنچتا یا اجر و ثواب کا باعث نہیں بنتا کہ جب تک انسان اپنے فرائض کو ادا نہ کرے، خاص طور پر ماں باپ اور اپنی اولاد اور زکوٰۃ وغیرہ۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہیں اور جنت میں داخل ہوں؟ ابن عباس نے کہا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں۔ پھر ابن عباس نے پوچھا، کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ابن عباس نے کہا۔ ابن عمر نے پوچھا، کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ابن عباس نے کہا، جی ہاں، میرے والدین زندہ ہیں۔ ابن عمر نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اگر تم ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرطیہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ ایک بار ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا، وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلایا۔ وہ ایک بوڑھا اور کمزور شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے سے تحقیق فرمائی۔ اس نے کہنا شروع کیا، اے اللہ کے رسول، ایک زمانہ تھا، یہ کمزور تھا، میں بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا، یہ خالی ہاتھ تھا، میں نے کبھی اس کو ایسی چیز
لینے سے نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں، یہ تندرست اور قوی ہے، میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مالدار ہے۔ اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے کی 3 باتیں سن کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک